رسول خدا سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے رسول خدا ہمیں بتائیے سنت روزوں میں سے سب سے افضل روزہ کون سا ہے، یعنی کہ واجب روزوں کے علاوہ جو روزے ہیں ان میں سے سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا شعبان کا روزہ۔ اس شخص نے دوبارہ سے پوچھا کہ رسول خدا پھر سے بتائیے کہ سنت روزوں میں سے سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ رسول خدا نے پھر سے فرمایا ماہ شعبان کا روزہ۔ تو اس شخص نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شعبان کا روزہ جو ہے وہ سنت روزوں میں سے سب سے افضل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا اس لیے کہ یہ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے، سبحان اللہ، یعنی ماہ رمضان آ رہا ہے تو اس ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا نے ایک اور حدیث میں ملتا ہے، فرمایا ماہ شعبان ذخیرہ ہے بندوں کے لیے۔ کس چیز کا ذخیرہ؟ قیامت کے دن کے لیے۔ یعنی جو شخص بھی ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا تو وہ ایسا ہے کہ وہ ذخیرہ کر رہا ہے، وہ جمع کر رہا ہے، کس کے لیے؟ روزے قیامت کے لیے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے امر میں اصلاح کرے گا اور اسے دشمنوں کے شر سے بچائے گا اور جنت کو اس شخص پر واجب قرار دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی شعبان کا روزہ کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہ ساری فضیلتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں اعمال آپ کو بتاتا ہوں، چاہے وہ ماہ رجب کے حوالے سے میں نے بتائے ہوں یا ابھی ماہ شعبان کے حوالے سے بتا رہا ہوں یا ماہ رمضان میں بتاؤں گا یا ہر مہینے کے حوالے سے، تو ان ہر اعمال کا جو تعلق ہے وہ آپ کے نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کر کے اپنی اللہ نہ کرے باقی زندگی میں اعمال سر انجام نہ دیں اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے یہ اعمال جو ہیں وہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ مومنین کرام، سچی توبہ، نیک اعمال، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ اعمال بھی کریں گے تو آپ کے ہر عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے اور اس طرح آپ کا عمل جو ہے وہ قبولیت کی منزل تک پہنچے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مہینے کی طرح ماہ شعبان کا استقبال کرنے کی اور اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔